بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کے مانند، جسم کا ایک حصہ اگر بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بیدار ہو جاتا ہے اور اس کو بخار آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جسم کا ایک حصہ اگر کسی بھی پریشانی میں اگر مبتلا ہو جائے تو جسم کا جتنا حصہ ہے، جسم کے جتنے پارٹ ہیں، سب کو اس کی پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی جو ٹھیس ہے، اس کا جو درد ہے، جسم کا ایک ایک عضو اس کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے یہ سمجھانا چاہا کہ مسلمان کہیں کا بھی ہو، دنیا کے کسی حصے کا ہو، دنیا کے کسی گوشے کا ہو، وہ مسلمان ہے، اور اگر وہ اچھے حالات ان کے لیے ہیں، خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، تو خوشی کا موقع آتا ہے تو تمام مسلمانوں کو اس خوشی کو محسوس کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے، ہمارا بھائی اچھے حال ہے۔ اور دنیا کے کسی بھی حصے کا مسلمان اگر پریشان ہے، کسی دکھ میں ہے، کسی دردناک حالات سے گزر رہا ہے، المناک حالات سے گزر رہا ہے، تو دنیا کے دوسرے حصے کے جو مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے درد کو محسوس کرے، ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارا بھائی پریشان ہے، ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہے، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے سمجھایا کہ آدمی ایک مسلمان جب اسلامی اخوت سے جڑ گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ایمانی رشتہ قائم کر لیا، تو اب خوشی اور غمی میں ہر محاذ سے ہر موڑ پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور یہی نہیں، اسی حدیث کا اگلا جو حصہ ہے اس میں یہ ہے، اس کو سنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا لیا، اپنی انگلیوں کو ملا لیا۔ انگلیوں کو ملانے کا کیا مطلب ہے؟ انگلیوں کو ملانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ایک انگلی کو اگر کوئی ضرورت آپ کو پڑے، ایک انگلی سے کوئی کام کریں، اس کی جو طاقت ہوگی اس کے مقابلے میں تمام انگلیوں کو ملا لیں، تمام انگلیوں کو مٹھی بنا لیں، مٹھا بنا لیں، اس کی طاقت الگ ہے اور ایک انگلی کی طاقت الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انگلیوں کو جمع کر کے سمجھایا کہ تم سب کے سب اگر ایک ہو جاؤ گے تو تمہاری طاقت بڑھ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آپس کی رحم دلی، محبت اور مہربانی میں ایک عمارت کی طرح ہے کہ اس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، عمارت کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی بھی عمارت کو آپ لیجیے، عمارت کا تصور اسی وقت تک ہے جب ایک پتھر دوسرے پتھر سے جڑا ہوا ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جڑی ہوئی ہے، تب وہ عمارت ہے۔ اور اگر سب کو بھی پھیل جائیں تو عمارت کا مقصد پورا نہیں ہوگا، پوری عمارت بھی پھیل جائے گی۔ عمارت کا تصور قائم نہیں کیا جا سکتا اگر سب اینٹ نکل جائے، سب پتھر الگ الگ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھایا کہ تم آپس کی رحم دلی میں، محبت میں، ایک دوسرے کی مہربانی میں جو ہے تمہاری حاضر اسی طرح کی ہونی چاہیے کہ ایک عمارت کی طرف ہو۔ بکھرو مت، بکھرنے کا نقصان ہوگا، اور نقصان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں سمجھایا، قرآن شریف کی آیات سے بھی سمجھایا۔ 10ویں پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ريحكم۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کرتا ہے، مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کے کہتا ہے، ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو،
ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑے مت کرو، فتفشلوا، ورنہ تم ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوائیں بھی بڑھ جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کو سمجھنا آج کی دنیا میں آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اس آیت کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ جب تک ہم ایک تھے، اسلامی اخوت کے تصور کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، تو پوری دنیا میں ہماری ایک طاقت تھی، ہماری ایک قوت تھی۔ اور جب ہم بکھر گئے، خاص طور سے خلافت عثمانیہ کے بعد روئے زمین پہ مسلمانوں کی جو حالت ہوئی ہے، وہ حالت خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد جو مسلمان بکھرتے چلے گئے، ایک دوسرے سے الگ ہوتے چلے گئے، اس کی اجتماعیت ختم ہوتی چلی گئی، ان کا اتحاد ختم ہوتا چلا گیا، تو باوجود کہ مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بہت بڑی ہے، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا کے اندر، لیکن تعداد اتنی بڑی ہونے کے باوجود مسلمان جو ہے اپنا جو ایک پیغام رکھتا تھا اور اپنی جو طاقت رکھتا تھا، اپنی قوت کا اظہار کرتا تھا، اور پوری دنیا کے لوگ ان کو ایک طاقت سمجھتے تھے، کچھ کہتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے ان کو ڈر لگتا تھا۔ لیکن جب ہم ایک نہیں رہے تو جو جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ہم پہ ظلم ڈھا دیتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک واضح مثال ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اسلامی ممالک کے جو حالات ہیں، جہاں پہ 60 کے قریب 57 کے قریب جہاں پہ مسلمانی ملک ہوں، وہاں پہ ایک طاقت ہونی چاہیے، ایک قوت دکھنی چاہیے، لیکن ایک نہ ہونے کی وجہ سے، اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ہم پہ ظلم ڈھا دیتا ہے۔ اور فلسطین کے حالات آپ دیکھیے، کس طرح کے حالات بنائے گئے، کس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے افغانستان کے جیسے حالات بنے، عراق کے جو حالات بنے، بوسنیا کے جو حالات ہوئے، اسی طریقے سے چیچنیا کے جو حالات بنے تھے، اور بھی بہت سارے ممالک، اسلامی ممالک، مسلمانی ممالک کے جو حالات ہوئے، ظالموں نے جس طرح سے ظلم ڈھایا، جہاں اس کے دوسرے وجوہات ہو سکتے ہیں، جہاں اس کے دوسرے اسباب ہو سکتے ہیں، انہی اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک نہیں رہے بلکہ پارا ہو کر کے رہے۔ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کی جو طاقت تھی وہ طاقت نظر نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو کہا ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑے مت کرو، فتفشلوا، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی۔ تھوڑا سا اس کو دوسری طرح سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس آیت میں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کی بات کہی کہ آپس میں جھگڑے مت کرو، اس کی بات بتائی، وہیں پہ شروع میں یہ بات بتا دی اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اگر ہے، اللہ کے قانون کو ہم مانتے ہیں، اپنے نبی کی تعلیمات کے عمل پیرا ہے، شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، تو جہاں اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، اللہ کی حمایت شامل حال ہوگی، وہیں پہ ہمارا اتحاد بھی باقی رہے گا۔ اور اگر ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں اور اللہ کے رسول کے جو قوانین اور ضوابط ان سے اگر ہم اپنے آپ کو ہٹائے ہوئے ہیں، تو جہاں دوسری مصیبت آئے گی انہی میں سے ایک مصیبت یہ ہوگی کہ ہمارا اتحاد باقی نہیں رہ پائے گا۔ قرآن شریف کو پڑھیے، تعلیمات قرآنی پہ غور کیجیے تو بہت ساری چیزیں قرآن شریف کے اندر نظر آتی ہیں۔ بنی اسرائیل کی مثال کو دیکھیے، بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مان رہے تھے، اللہ کے قانون کے پابند تھے، اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کر رہے تھے، اب دیکھیے مدد کس طرح سے آئی۔ ایک تھے، کبھی بھوک لگی، پیاس لگی تو دیکھیے کبھی من اور سلوا کا انتظام ہوتا ہے، اور پتھروں سے جو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں،
دھوپ پریشان کرتی ہے تو بادل چھتری کا کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے اللہ کی مدد ہر جگہ شامل حال ہے. لیکن یہی بنی اسرائیل جب ان کے اعمال اور کردار بگڑے ہیں، جب ان کے نظریات خراب ہوئے ہیں، جب مشرکانہ اعمال تک کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے، کرنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب اس سے بڑھتا ہے. بہت ساری مصیبتیں آئیں، طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا، کبھی ان کے چہرے کو مس کیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دوسری مصیبتوں میں ان کو مبتلا کیا. وہی پہ ایک مصیبت جو آئی اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کو نہ قبول کرنے کے نتیجے میں، اللہ کے فرمان پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایک جو ان کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ کی جو سزا ملی، اللہ کا جو ایک عذاب ان پہ آیا، وہ کیا؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زمین میں ان کو بکھیر کے رکھ دیا، کاٹ کے رکھ دیا، ایک نہیں رہنے دیا، اور یہ بکھر گئے اور ایک نہیں رہ پائے. یعنی انتشار. اور جو ہے انسان ایک متحد جو نہیں رہتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا وہ پابند نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی اس طرح کے حالات بنتے ہیں. ابھی رمضان گزرا، ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں، دلوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن ابھی رمضان میں دیکھا دیکھی، اب دیکھیے کہ کس طرح کے اچھے حالات تھے مسجدوں کو آباد کرنے کے، نماز پڑھنے کے، تلاوت کے، ذکر و اذکار کے، اللہ کو یاد کرنے کے، دعاؤں کے، کس طرح کے حالات تھے. لیکن رمضان مبارک کا مہینہ جیسے گیا، اب دیکھیے کہ ہم کو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ہمیں اللہ کے حکم کا فرما بردار کرنا چاہیے، لیکن ویسا نہ ہو کر کے شیطان آزاد ہوا، ہم بھی اس کے پیچھے آ گئے. تو اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ وہی تصور دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے یہ بات بتائی کہ مسلمانوں کے 6 حقوق ہیں. کتنے حقوق ہیں؟ 6. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کہیں پہ 5 حقوق بتائے گئے، کہیں 6 حقوق بتائے گئے، کہیں اور بھی روایت ہے. 6 حقوق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ پہلا حق مسلمان کا یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملے تو سلام کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جان پہچان ہے تب تو سلام کرتے ہیں، جان پہچان اگر نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں چہرے سے اور دوسری چیزوں سے، یہ مسلمان نظر آتے ہیں، پکے مسلمان دکھتے ہیں، لیکن چونکہ جان پہچان نہیں ہے، چونکہ تعلقات نہیں ہے، ملنا پہلے سے نہیں ہوا تو ہم سلام نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ چاہے تم ان کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، اگر وہ اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو چاہے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو، بڑھ کے سلام کرو. سلام اگر کرو گے تو سلام کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرے. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ میں تم کو ایک بات بتاؤں جس سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ. سلام کو رواج دینا مسلمانوں کا پہلا حق ہے. دوسرا حق کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتا ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی دعوت دیتا ہے، کھانے کی دعوت دے. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے. تیسرا حق بتایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے خیر خواہی چاہے، اس سے نصیحت چاہے تو اس کی خیر خواہی کرے. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس کوئی مشورے کے لیے آئے، کوئی نصیحت کرنے کے لیے کہے، کوئی بہتری کا مشورہ چاہے،
تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دل سے ان کی بہتری کے لیے جو بات ہے وہ بات بتائے. جب وہ نصیحت چاہے مسلمان تو دوسرا مسلمان اس کی خیر خواہی کرے. اسی طرح سے ایک مسلمان جب جو ہے چھینکتا ہے، چھینکنے پہ الحمدللہ کہتا ہے، تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کہے یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے، یرحمک اللہ. اسی طرح سے ایک مسلمان جب بیمار ہو جائے، تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جائے، اس کی خیر خبر لینے کے لیے جائے. اور اسی حدیث کے اندر جو اگلا حق بتایا گیا ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کہ جب مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے جنازے میں جائے. اس طرح کے بہت سارے حقوق بتائے گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ عید کا پیغام ہے، اس پیغام کو ہم نہ بھولیں کہ ہم سب کے سب ایک ہیں، ہم متحد ہوں، بھائی چارہ کا ماحول بنائیں، مسلکی جھگڑوں سے ذرا اوپر اٹھے، دل کو بڑا کریں اور دنیا کو ایک پیغام دیں کہ منفعت یعنی نفع اور نقصان ہم سب کا ایک ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان یہ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا پنپنے کی زمانے میں یہی باتیں ہیں؟ یعنی فرقہ بندی سے، مسلکی جھگڑوں سے پنپو کہ نہیں تم کمزور ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.